بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ملک کی سیاست میں آج بھی ایف آئی آر اس کے ارد گرد گھومتی نظر آ رہی ہے۔ ایف آئی آر کس نے درج کرائی، کون ہے وہ شہری، کس کی ایما پہ درج کرائی، حکومت نے اس تمام تر معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اور ایف آئی آر کے اندر جو دفعات شامل کی گئی ہیں، کیا وہ ایک آزاد شہری کے اب کا اختیار ہے کہ اس کو ان دفعات کے ذریعے جو ہے وہ درج کرائے؟ کیا جو دفعات ہیں اس کے پیچھے حکومت کا دائرہ اختیار کتنا ہے؟ اس تمام تر معاملے پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ایک اہم معاملہ آج زیر بحث آئے گا۔ کراچی کے الیکٹرک کے ایک سابق عہدیدار کو وزیراعظم صاحب نے اپنے خصوصی مشیر مقرر کیا ہے، اور اس کے اوپر بھی کراچی کی سیاسی جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں، اور خاص طور پر جو جزیرے ہیں جو کراچی میں، اس کے حوالے سے بھی فیڈرل کنٹرول کے معاملے کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لیکن اب پہلا موضوع ہم شروع کرتے ہیں۔ اوریہ صاحب، ایف آئی آر بڑا شور مچا، تمام تر بات ہوئی، اور جو دفعات جس کا آپ حوالہ دے رہے تھے کہ جو سنگین قسم کی جو ہیں، کیا ایک ایس ایچ او کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ ان تمام چیز کو اس طریقے سے درج کرے؟ بات سنیں، مسئلہ یہ ہے، مجھے صرف اور کسی سے ماتم نہیں کرنا، مجھے ماتم کرنا پاکستان کے میڈیا سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک بات نہ پاکستان کے میڈیا سے پاکستان کے سیاستدانوں سے بھی کریں نا، جنہوں نے شور مچایا ہوا۔ میری ایک عرض سن لیں، پاکستان کے ایک میڈیا کے اینکر کی فالوئنگ کسی سیاستدان سے کم نہیں۔ لوگ اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اس پہ فالو کرتے ہیں۔ پوری کی پوری اسمبلی کے 400 بندے بھی وہاں بیٹھے ہوں نا، تو لوگ ان کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ یہ ایک بات طے ہے، لوگ کہتے ہیں یار اس نے کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے، کیونکہ وہ ان کو صاحب علم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ علمی گفتگو کر رہے ہیں۔ دکھ مجھے کیوں ہوا ہے کہ پہلے بات دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں میں سے فائدہ کس کا ہوتا ہے۔ دونوں کا فائدہ ہوا ہے، اور دونوں کے معاملہ پتہ ہے کیوں فائدہ ہوا ہے؟ میں اس کو اس ایف آئی آر کا فائدہ ہوا ہے، دونوں کا فائدہ میں بتاؤں کیسے ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیپٹر ایف آئی آر ہے کیا؟ چیپٹر 6 ہے تعزیرات پاکستان کا، پاکستان پینل کوڈ کا، ٹھیک ہے، آف اوفینسز اگینسٹ دا اسٹیٹ، ریاست کے خلاف جو جرم ہوتے ہیں۔ اس کے سیکشن 121، 120A، 121A، 123، 124، یہ میں ابھی چیپٹر تھوڑا اس کو بتا دیتا ہوں۔ ریاست کے خلاف جب جرم ہوتا ہے تو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی رولنگز، خود پروسیجر جو سی آر پی سی کا پروسیجر یہ کہتا ہے کہ ریاست خود اس ایف آئی آر کو درج کرانے کی مجاز ہے تھرو اٹس آتھرائزڈ پرسن۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہوم سیکرٹری جائے گا یا سیکرٹری انٹیریئر جائے گا تھرو اے سیکشن آفسر، ایک سیکشن آفسر کو کہہ دیں گے میرے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے، یہ بندہ پاکستان، اس نے سیڈیشن کہتے ہیں اس کو، اس نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے، یہ کیا ہے، اور ہم اس کے ثبوت مہیا کریں گے۔ یہ جو پاگل شدارے کا ایس ایچ او ہے جس نے یہ درج کی ہے ایف آئی آر، یہ روز کم از کم 50 ایف آئی آر کاٹتا ہوگا۔ اس کو بھی بتایا کہ یہ ایف آئی آر درج ہونی ہے، اس نے کیوں درج کی؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ اگر تو ہم نون لیگ کے حساب سے سوچیں کہ ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا چیزیں جو چل رہی تھی اس طرح ادھر ادھر، تو انہوں نے اس کو ہم کو غدار کہا گیا، تو فاطمہ جناح کو کہا گیا، تو فلانے کو کہا گیا، تو ان کو تو فائدہ ہوا، بیشنگ شروع ہو گئی، گورنمنٹ پیچھے بیک فٹ پہ چلی گئی۔ گورنمنٹ کا فائدہ کیا ہے کہ اگر یہ ایف آئی آر جو ہے گورنمنٹ درج کراتی تو اس کو اس کے ساتھ ثبوت لانے پڑتے ہیں۔ اب وہ ایف آئی آر تو جس دن یہ ایف آئی آر عدالت میں جائے گی تو کہیں گے آتھورائز بندہ کدھر ہے، تو کہیں گے تو ایف آئی آر کا تھا لے کے آئے، آپ کیسے لے کے آئے؟ تو یہ خفتے مجھے جتنی دیر یہ ایف آئی آر ہے اس دن بکواس تو کی جا سکتی ہے کہ یہ نون لیگ میں یہ ہو رہا ہے، یہ وہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایف آئی آر صرف میڈیا کھیلنے کے لیے کی گئی۔ اچھا، یہ تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا، میڈیا کھیلنے کے لیے کھیلا جا رہا ہے نا۔ اب ایک عام آدمی کے کندھے پہ بندوق، اب بلال، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ جو ہے بدر رشید، یہ اچانک سی آر پی سی پی پی سی کا حافظ ہو جاتا ہے۔ یہ جیو غریب قسم کا ایک رستم سراف فیکٹری میں رہنے والا، اس کو یہ ساری دفعات بھی یاد ہو جاتی ہیں۔ یہ تو کسی وکیل نے لکھ کے دیا اس کو کہ بھائی جان یہ جمع کرا دو،
اور ایس ایچ او کو کہ میں جمع کرانا چاہتا ہوں. ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک. اچھا ایس ایچ او نے آج خود ایکشن لے کے اتنی بڑی ایف آئی آر درج کر لی, اس نے اپنے ایس پی کو, ایس پی کو, سی سی پی او کو, کسی کو اعتماد میں نہیں لیا. اگر سی سی پی او کو پوچھا گیا تو کیا اس نے کسی وزیر کو, وزیر اعلیٰ کو اعتماد میں نہیں لیا؟ سارے لا علم رہے. اب سن لیں, ایف آئی آر کے بارے میں کوئی انسٹرکشن ہی نہیں ہے. آئی جی بھی ایف آئی آر کی رجسٹریشن نہیں روک سکتا سر, لیکن یہاں پہ کسی شہری کی موٹر سائیکل چوری ہو جائے اور ناک رگڑوا دیتے ہیں, نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یار گمشدگی کی کرا دیں, اسنیچنگ کی نہ کرائیں, فلانا نہ کرائیں. میں قانون کی بات کر رہا ہوں. سی سی پی او سے کہیں روکنے کے تو سی سی پی او جرم کرتا ہے. آئی جی اگر کہے کہ تم ایف آئی آر نہ کہو تو آئی جی جرم کرتا ہے, اس کی سزا ہے. چیف سیکرٹری کہے ایف آئی آر مت درج کرو تو سزا. جھوٹی ایف آئی آر بھی درج ہوتی چاہیے, قانون یہ کہتا ہے. اچھا جھوٹی. میں جا کے کہتا ہوں نا, یہ محمد عثمان جو ابھی میرے سامنے بیٹھا ہوا, یہ مر چکا ہوا ہے, اور مجھے پتا ہے یہ مر چکا, تو ایف آئی آر درج ہوگی. اس کے اوپر پرجری کا آگے جا کے ایف آئی آر کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی کمپلینٹ درج کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں. چلیں بات سے میں اس پرٹیکولر اب آتے ہیں پرٹیکولر ایف آئی آر, اب اس نے درج کر لی. پہلی بات تو یہ ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اپنے ہائی ایپس کو اعتماد میں لے کے کی اس ایس ایچ او کا اپنا دار اختیار. پہلی بات تو یہ ہے, اتنی بڑی ایف آئی آر جس میں نمبر بنانا اب ہونا ہی چاہیے تھا. عمران خان صاحب کو چاہیے پہلا کام کہ اس ایس ایچ او کو تو سسپینڈ کریں. صرف ایس ایچ او نہیں, جس نے ایف آئی آر درج کی وہی سسپینڈ ہوگا, اور تو کوئی نہیں ہوگا. چلیں پہلے تو یہ سسپینڈ ہو. اس کے بعد آپ آتے ہیں کہ اس کا آگے جو ہمارا میڈیا, جو جاہل آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں صبح سے لے کے شام تک, یہ کوئی کہتا ہے اس نے اس کو کہا ہوگا, کوئی کہتا ہے اس نے اس کو کہا ہوگا, کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا, کوئی کہتا 1970 سال جاہل ہیں وہ تو انہی کو سامنے لا رہے ہیں نا. کل ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب کو بتایا کہ انہوں نے کہا اچھا یہ کسی نے کاروائی ڈال دی. نہیں, ایف آئی آر تو پاکستان میں کم از کم 5 سے 7 ہزار ایف آئی آر روز ہوتی ہے. وہ وزیر اعظم کو پتا ہوگا. کیسز پڑھنے کا پاکستان میں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ عجیب و غریب ملک ہے کہ جس میں غداری کو ہم ایک تحفہ اپنے اوپر لیتے ہیں. اگر ہم غدار ہیں تو کیوں؟ تم شیخ الرحمان کے بھائی ہو؟ نہیں, بات یہ نہیں, پاکستان میں غدار آئین کی بات کرنا, اگر غداری تو ہم ہیں. وہ بھی آئین کی بات کرتا. کس کی بات کرتا تھا؟ کہتا 56 کا آئین تم نے ختم کیا ہے. اور ساتھ ہوگا جب وہ لوگ اس کو کہتے تھے 96 اس میں, تو کیا کہتا تھا وہ کہ یہ شخص جو ہے یہ اس نے کانسپریسی کیا. اتنا سازش کیس کیا تھا؟ احسن ظفر نے کتاب میں لکھا ہے کہ ہم کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے سامنے کیس آیا سامنے, تو ایوب خان نے کہا تھا کہ اس کیس کو ہم فائنلائز کر دیں. اس بندے کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نبضادہ نصر اللہ کی جیل سے نکالا اس نے, پھر اگرتلا سازش کیس ختم کروایا اس نے, پوری موومنٹ نے اپوزیشن کی, پھر اس کو الیکشن لڑوایا, پھر وہ جیتا, پھر انڈیا نے بنگلہ دیش بنایا, اور پھر بنگلہ دیش بننے کے بعد وہاں پہنچا اور اس نے کہا کہ میں 1962 سے یہ کام کر رہا تھا. پھر اس نے کیا کہا کہ اندرا گاندھی نے مجھے سپورٹ کیا. پھر اندرا گاندھی نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم نے نظریہ پاکستان خلیج بنگال میں دفن کر دیا. پھر نریندر مودی نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ جب تم فوج کے خلاف لڑ رہے تھے ڈھاکہ میں کھڑے ہو کے کہا. کون اس کو لے کے آیا؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لیڈ بائی نوابزادہ نصر اللہ. چلے وہ تو غدار صاحب. اب آگے فاطمہ جناح کے بارے میں, فاطمہ جناح کا فکر سنیں ایوب خان کا. فاطمہ جناح کے بارے میں ایوب خان نے کہا کہ جن لوگوں نے تمہارے بھائی کو گالیاں دی, غفار خان, ولی خان, تم ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو, یہ کیا مسئلہ ہے؟ اتنا فکر ہے, اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں. کیا غفار خان بالکل اتنا فکر ہے, مجھے کوئی تاریخ میں نکال دیتا ہے. کیا غفار خان نے قائدان کو گالی نہیں دی؟ کیا وہ سارے کے سارے مسلم لیگ کو گالی نہیں دیتے تھے؟ کیا وہ پاکستان کے خلاف کانگریس کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کے ساتھ ووٹ نہیں دیا تھا انہوں نے؟ کیا یہ فکر تاریخ کی حقیقت نہیں ہے کہ یہ لوگ تھے؟ کیا یہ فکر تاریخ کی حقیقت نہیں ہے کہ جمعہ خان صوفی وہاں جا کے کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ ملتے تھے انڈین ایمبیسی سے پیسے لیتے تھے؟ یہ کیا یہ تاریخ کی حقیقت نہیں ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کرتا ہوں, مجھے جلال آباد میں دفن کیا جائے؟ تو ایک فکرہ اس کا کیا غلط تھا. اب آئے ملاتے ہیں اس کے ساتھ تیسری چیز جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے, اپنا اس کو کیس جو ہے اپنا یہی والا حبیب جالب والا. کسی فوجی ڈکٹیٹر نے غدار کہا اس کو.
पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैंपियन, पाकिस्तान का डेमोक्रेसी का जुल्फकार अली भुट्टो, जितने गद्दारी के मुकदमे उसने बनाए हैं पाकिस्तान में किसी ने नहीं बनाए। अच्छा, नैब के खिलाफ अताला मैंगल को गद्दार कहा, भुट्टो ने। खैर बसमरी को गद्दार कहा, भुट्टो ने। हबीब जालब के ऊपर हर मुकदमा पड़ा है, गद्दारी का मुकदमा किसने लगाया? भुट्टो ने। फिर उसके बाद नैब के वली खान पे मुकदमा, और ये मुकदमा लेके एफआईआर नहीं दर्ज कराई, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में कहा ये इराक से मिले हुए हैं, इन्होंने असला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ये गद्दार है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल अवामी पार्टी पे पाबंदी लगाई गद्दार कह के। कोई ज़ियाउल हक नहीं था, कोई मुशर्रफ नहीं था, कोई अयूब खान नहीं था। वो दौर हैदराबाद साजिश केस जेल के अंदर ट्रायल होता रहा। मैं जब मिला उन लोगों से, तो जब वली खान वगैरह बाहर निकले तो उस जमाने में खैर बख्श मरी ने और ये लोग बैंगल से, तो बैंगल साहब ने फिक्रा बोला था, उन्होंने कहा आप गद्दारी के मुकदमे से ज़ियाउल हक ने आपको बरी कर दिया, क्या चाहते हैं? उसका फिक्रा बड़ा तल्ख था जो भुट्टो के सामने आया। उसने हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारे साथ जेल में ट्रायल हुआ था, इसका भी ट्रायल हो, उसको पता चले। और वही हुआ। वो उसके बाद वली खान ने खड़े होकर कहा था, यो उसको तारीख गवाह है ज़ियाउल हक को, कब्रें एक कब्र एक है, मुर्दे दो हैं, या भुट्टो उस कब्र में जाएगा या तुम उस कब्र में जाओगे। ये तारीख की हकीकत नहीं है। और हम अपनी रिश्ते जोड़ते हैं उसके साथ। अब उसके ऊपर आते हैं, यहां पर एक सबसे बड़ी बात, ये पूरे का पूरा सिनेरियो जिस वक्त बना है, इस सिनेरियो का आज राजा फारूक हैदर साहब के बारे में कहा जाता है कि जी उनके बारे में पहली बात तो ये है 1977 की मूवमेंट हमने देखी है, जितना जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत टाइप चीज हो सकती थी भुट्टो ने वो की थी सरदार अब्दुल कयूम सदर आजाद कश्मीर के साथ। कश्मीर का नाटका बंद कर दिया था उसने, क्योंकि वो बंदा और तरह का था, इनके साथ उठता बैठता। जिस वक्त पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनने आई है, फारूक हैदर साहब सुने, सरदार अब्दुल कयूम खान ने कहा था मुझे मत लो अपने गंद में, ये कश्मीर कौस तबाह होगा, तुम बातें करोगे, तुम हजार बातें कर सकते हो, मैं नहीं आऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि आप हमें तो यहां टीवी पे आके कहते हो कि मुझे आगे चलने दो, आप पीछे हट जाओ, मैं कश्मीर का मुकदमा लड़ूंगा, मेरा केस है, और आप खुद पाकिस्तान के अंदर एक अपोजिशन की मूवमेंट के अंदर आके बैठ जाते हो जिसके अंदर गुफ्तगू चल रही है, हजार तरह की गुफ्तगू होती है, आपने तो कश्मीर को तबाह कर दिया। उसके बाद नहीं, हम तो कहते हैं कश्मीरी हमारे साथ बैठ के मिले, हम उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आए। ओ भाई, तो फिर इजाजत किसने दी थी कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल विंग कायम करने की? अगर उसके तहत अगर सीईसी के रुकन है तो बैठेंगे। 1972 में अल हदीद अखबार निकालता था, मैंने उसके अंदर बाकायदा एक मजमून लिखा था कि भुट्टो साहब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर सियासी पार्टी अपनी बनाई है उन्होंने। जमात इस्लामी का बनता है, क्योंकि जमात इस्लामी इंडिया में भी थी, जमात इस्लामी कश्मीर में भी है, जमात इस्लामी यहां भी है। आपको पता है सैयद अली गिलानी ने क्या कहा है? इल्जाम किस पे लगाया? पाकिस्तान पे नहीं लगाया। अच्छा, उसने जिन पे लगाया है ना फारूक हैदर साहब, अल्लाह का वास्ता है आज भी इस अलायंस से निकलो। पाकिस्तान को कश्मीर कॉज बहुत अजीज है, आपकी उस पर खेल रहे हैं ये लोग, इनको पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं, ये आपका नाम लेके खेल रहे हैं, इसलिए कि आपकी गलती की कि आप उसमें आए। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और जिक्र करेंगे कुछ कराची के मसाइल का, और कराची में जो आवाज़ें उठ रही हैं खास तौर पर के इलेक्ट्रिक के हवाले से, उस पर करेंगे गुफ्तगू। जी नाज़रीन, हरफराज में एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है कराची से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, और नईमुर रहमान साहब और उनकी जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के हवाले से एक मुसलसल जो है ये जदोजहद कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से क्या मसाइल हैं कराची के शहरियों को, और ख़ास तौर पर एक जो नई डेवलपमेंट हुई है के इलेक्ट्रिक के साबिक जो आला अफसर हैं ताबिश गौहर साहब को वज़ीर आज़म का मामले ख़ुसूसी बराए तवानाई मुकर्रर किया गया है। इस वाले से जमात इस्लामी का और हाफिज़ नईम साहब का एक ख़ास मौक़िफ़ है। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफ़िज़ साहब ये बताएं कि बड़ा अच्छा हुआ कि उन्होंने अपने टीम में उनको शामिल कर लिया। ज़ाहिर है बाबर साहब के बाद जगह खाली थी, तो जो ताबिश गौहर साहब की जो एक्सपर्टीज़ है, जब मुझे याद है कि उस दौर के अंदर इन्होंने के इलेक्ट्रिक को बड़ी कामयाबी के साथ चलाया था और कोई इतने मसाइल नहीं थे, इनके जाने के बाद दूसरी इंतजामिया आई और उसके बाद
آپ کو ان سے شکایت ہے تابش گوہر صاحب سے، یا جو اس وقت کے الیکٹرک کا جو رویہ آپ کے ساتھ ہے یا شہریوں کے ساتھ ہے اس سے ہے؟ دیکھیں کہ یہ جو KESC تھا نا 2005 میں، یہ انہوں نے پرائیویٹائز کیا تھا اور اس وقت کی بھی چیزیں سامنے نہیں آ سکی تھیں، اس کے اندر بھی کافی گڑبڑ ہے۔ پھر یہ دوبارہ 2009 میں اس کے شیئرز نئی کمپنیوں کو، یعنی جس میں پرانی کمپنی کے لوگ بھی شامل تھے اور نئی کمپنیاں بھی تھیں، کیس پاور سامنے ہے، ابراج گروپ ہے، الجمویہ کے بھی لوگ اس میں موجود ہیں، اور یہ سب لوگ تھے۔ تو تابش گوہر صاحب جس زمانے میں CEO تھے اور چیئرمین بھی تھے اور ڈائریکٹر بھی تھے، اس زمانے میں سب سے زیادہ کراچی کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا، سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ اوور بلنگ کی گئی، اور اس اوور بلنگ کو تو نیپرا نے 18 مہینے کی تحقیقات کے بعد ثابت کر دیا تھا کہ خاص طور پر ایک ای میل جو ہے وہ اس وقت لیک ہو گئی تھی، جس میں انہوں نے اپنے نیچے کے لوگوں کو ٹارگیٹ دیے تھے کہ ہمیں یہ ٹارگیٹ چاہیے، بل کو جتنا بھی کرنا ہے آپ کر لیں، اور یہ نیپرا کی رپورٹس میں موجود ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اسی طرح سے 2015 میں تابش گوہر صاحب اس وقت چیئرمین اور CEO تھے، جس وقت ہیٹ ویو آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس میں تقریباً یعنی جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 1,500 سے 2,000 لوگ ہیٹ اسٹروک کا نشانہ بنے تھے۔ اس وقت آدھے سے زیادہ شہر کی لائٹ گئی ہوئی تھی، اس وقت ظاہر ہے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ پانی ہو، ٹھنڈک ہو، برف ہو اور لوگوں کی جانوں کو بچایا جائے، لیکن انہوں نے اپنے آئل کے پلانٹ بند رکھے تھے، جس پر نیپرا نے ان پر جرمانہ عائد کیا تھا۔ یعنی یہ تو پروون چیزیں ہیں، نیپرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اگرچہ کہ بہت ساری چیزوں میں ان کو فیور دیتی رہی ہے، لیکن بہرحال یہ رپورٹڈ ہے کہ انہوں نے اپنے آئل کے پلانٹ اس لیے بند رکھے تھے کہ وہ مہنگے پڑتے تھے، تو انہوں نے کراچی کے لوگ مرتے رہے، قبرستان کم پڑ گئے تھے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں تھی، اور اتنے ظالم درندے بنے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے پلانٹ بند رکھے، لوگوں پر یہ ظلم کیا تھا۔ اوور بلنگ تھی، تیز میٹر کا اس وقت کلچر پیدا ہوا، انہوں نے میٹر چینج کیے، اور کوئی اس وقت انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے جو میٹر کو چیک کر سکے، یہ خود چیک کر کے بتاتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ تو تابش گوہر صاحب خاص طور پر اچھا، پھر یہ بائیکو کے بھی ڈائریکٹر ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب نے جو ان کو ٹیم میں لیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب PTI کی حکومت یہ چاہتی ہے، PTI کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو الیکٹرک کی موجودہ انتظامیہ ہے، جس میں ابراج گروپ اور عارف نقوی کا تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ کتنے انٹرنیشنل جو ہے ثابت ہو چکے ہیں، ان کے اوپر تو چیزیں پلنٹلی بھی رکھ چکی ہے، ہاؤس ارسٹ بھی ہیں، بل گیٹ کے بھی غبن میں وہ شامل ہیں، پروون ہیں۔ وہ عارف نقوی عمران خان صاحب کی معاشی ٹیم کا حصہ تھے، ایڈوائزری کونسل کا، وہ تو گرفتار ہو گئے ورنہ بھی وہ موجود ہوتے۔ پھر اس کے بعد یہ عارف نقوی صاحب ہوں یا تابش گوہر، اس بائیکو کے بھی، بائیکو جو ہے وہ الیکٹرک کی، جو آپ اگر ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جو ایسوسیٹڈ کمپنیاں ہوتی ہیں جو ان سے لین دین کرتی ہیں، تو اب ادھر بھی وہی ہیں، ادھر بھی وہی ہیں، اور اوپر بھی یہی ہیں۔ اب یہ ان کو فرار کا راستہ دینا چاہتے ہیں، اور آج تو بشیر میمن جو سابق DGFI ہیں، ان کی بات بھی سامنے آئی گئی ہے۔ جی میری بات ہوئی آج ان سے، میری آج ان سے بات ہوئی ہے، ان کی بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ ابراج گروپ کو فیور دینے کے لیے عمران خان نے کہا کہ ان کے حوالے سے کوئی بات نہ کی جائے، اور کوئی ایسی چیز نہ کی جائے کہ 87 ارب روپے جو ہے وہ دینے ہیں اس سے، جس کو وفاق کا ادارہ ہے۔ تو میں تو حیران ہوں کہ یہ ایماندار وزیر اعظم کی کارنامے ہیں، تو بے ایمانوں کے کیا حال ہوتے ہوں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ابراج گروپ کو وہ فیور دیتے ہیں۔ عارف نقوی نے PTI کو کیونکہ پیسے دیے تھے الیکشن میں، یہ بھی پروون ہے، آج تک تردید نہیں کی انہوں نے۔ تو اب وہی ابراج گروپ، وہی جو ہے وہ تابش گوہر، وہی عارف نقوی، وہی عمران خان اور PTI، تو بھائی نون لیگ اگر ان کو فیور دیتی تھی تو ہم اس کے خلاف بھی بات کرتے تھے، پیپلز پارٹی نے ان کو فیور دی تو ہم اس کے خلاف بھی بات کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں 2009 میں جب شیئر ٹرانسفر ہوئے تو 31 ارب روپے کی لائبلٹی تھی، اس وقت پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کی حکومت تھی، اور انہوں نے اور MQM نے مل کر کمپنی سے کمپنی ٹرانسفر کروا دی شیئرز، اور 31 ارب روپے کی لائبلٹی صرف حکومت کے ذمہ لے لی تھی، اور وفاق نے یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کی لائبلٹی کلیئر کرائی گئی۔ بین ہی یہ کام عمران خان کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ جو ان کی کمپنی ہے اب وہ بینکرپٹ ہو رہے ہیں جگہ جگہ، ان کے پاس راستہ نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کو پکڑیں، ان کا فارنزک آڈٹ کریں، سرکاری تحویل میں اس کو لیں، یہ ان کو باعزت بری کر کے بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور یہ 150, 200, 300 ارب روپے کی جو لائبلٹیز ہیں یہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے عمران خان ادا کریں گے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ تابش گوہر کی اپائنٹمنٹ جو ہے یہ اس میں لائبلٹی کسی اور کمپنی کو اسی طرح ٹرانسفر ہو جائے گی جیسے پہلے ہوئی تھی، اور وہ کمپنی جو ہے اس لائبلٹی کے ساتھ جو ہے آگے ریونیو جنریٹ کرتی پھرے گی، اور ہم لوگ، یہ بات آپ کی درست نظر آتی ہے۔ جی گارنٹی دی جائے گی سرکار کی طرف سے نئی کمپنی کو کہ یار یہ تابش گوہر صاحب، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی 25 کمپنیاں دوسری بھی پورے ملک میں کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ ایسا ہی ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کیونکہ ضابط ہے تو ایڈوائزر ہوگا پورے پاکستان لیول کے۔ انہوں نے چراگاہ بنا لی نا کراچی کو،
کہ بھائی جو آئے چراغا پورا ملک ہے، میں چراغا پورا ملک بنا ہوا ہے اور بہت زیادتی ہے. یہ پاکستان کے ایڈوائزر لگے ہیں. میں بات ہے کراچی کے ساتھ باقی اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا ایجنڈا ان کا یہی ہے. میں آپ کو بتا رہا، باقی تو پرائیویٹائز نہیں ہے نا. دیکھیں میں آپ کو تو مین ایجنڈا اسی لیے ان کو لایا گیا ہے، اور جماعت اسلامی کلیئر کر رہی ہے آج بہت میڈیا کے ذریعے، آپ کے ذریعے، یہ نہیں کرنے دیں گے ان کو، اور کچا چٹا کھول دیں گے ہم پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی ایمانداری. اچھا کیا کریں گے حافظ صاحب؟ آپ کا جو لاہے عمل ہے کہ آپ اس کو چیلنج کریں گے کسی قانونی فورم کے اوپر یا تحریک چلائیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہم نے حقوق کراچی مارچ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ جس میں ہم نے 5 بنیادی نقطے رکھے تھے: مردم شماری، بااختیار شہری حکومت، کوٹا سسٹم، ملازمتوں کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کو کراچی کے نظر انداز کرنا، اور کے الیکٹرک. اس پر کتنی بڑی تعداد میں نمبر نہیں بتاتا، آپ نے جی بہت بڑی ریلی تھی جی، اور لوگ کراچی کے مسئلے پر نکل کر جماعت اسلامی کے ساتھ آئے. میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھیے گا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. 27 ستمبر کا ہمارا پروگرام انشاءاللہ، آپ آئندہ اس کے نتائج دیکھیں گے. 27 ستمبر کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم جو ہو گیا ہمارا مارچ، اس کو اب ہم ریفرینڈم کرانے جا رہے ہیں. 27 ستمبر کو تو ہو گیا، آپ آگے کیا کر رہے ہیں؟ آپ ریفرینڈم کرنے جا رہے تھے کیا؟ ریفرینڈم کرانے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں کہ ہم ٹرننگ پوائنٹ بڑے ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک 2011 کا جلسہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، آج تک بھگت رہے. لیکن یہ مجھے بتائیے گا، یہ تو بات آپ کی بڑی جینوئن سی بات لگتی ہے. اچھا ایک اور رفٹ آپ کو اس لیے ہم رکھ رہے، ایک اور رفٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کانفلکٹ دیکھ رہا ہوں جو کہ پیدا کیا جا رہا ہے، ہو جائے گا. یہ جو آرڈیننس آیا ہے جس کے تحت وہ آئی لینڈ جو ہیں وہ ان کو جزیرے جو ہیں، اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ زمین جو ہوتی ہے تمام، یہ زمین بنیادی طور پر پروونشل گورنمنٹ کی ہوتی ہے، یہ بات تو طے ہے. اور اگر ایک خاص مقصد کے لیے زمین کسی کو الاٹ کرتی جائے تو وہ کسی دوسرے کو استعمال کرے گا تو زمین خود بخود واپس پروونشل گورنمنٹ کو چلی جاتی ہے. ٹھیک، اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کنٹونمنٹ میں بھی یہی لاگو ہوتا ہے، اسی لیے آپ کینٹ میں اگر مکان خریدتے ہیں تو آپ کو وہ صرف لیز دیتے ہیں 99 ایئرس کی، کیونکہ وہ سیل نہیں کر سکتے اس کو. کوئی بھی کنٹونمنٹ جو ہے اس کے اندر آپ مکان، یہ جو جزیرے جو ہیں انہوں نے خاص طور پہ لے لیے ہیں، یہ اب ایک ایسی رفٹ بلٹ ہوئے گی جس کا آپ سوچ سکتے ہیں. اس کا مسئلہ کیا ہے، یہاں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کوئی کسینو بن رہا ہے، کوئی نیا ہانگ کانگ بن رہا ہے، کوئی نیا پام جمیرہ بن رہا ہے؟ یہ ذرا سا بتائیے گا. اچھا اور یہ صاحب دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا 2013 میں بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب اور امریکہ کے کوئی ایک صاحب تھے جو بڑے بزنس ٹائکون ہیں وہاں کے، انہوں نے $20 ارب کا معاہدہ کیا تھا انہی جزیروں کے اوپر. ان میں سے 1-2 جزیروں کا تھا ہم ڈیولپ کریں گے. تو اس کے بعد بار بار یہ بات ہوتی رہی. آپ کو یاد ہوگا نعمت اللہ خان صاحب نے تو یہاں پر آئی ٹی پارک اور بہت سارے پروگرام بھی بنائے تھے جس زمانے میں وہ یہاں پر بلدیہ میں سٹی ناظم تھے، لیکن کام کچھ بھی نہیں کیا، نہ سندھ حکومت نے کیا نہ وفاق نے کیا. میں تو صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک متنازع چیز ہے نا، تو اس وقت تو فوج کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں پی ٹی آئی بھی ہے اور جس میں MQM بھی ہے اور جس میں سندھ حکومت بھی ہے. تو جب اس نگرانی میں یہ کام انجام پا رہا ہے تو وہاں پر کیوں نہیں ڈسکس کیا اس بات کو؟ بھائی اتفاق رائے پیدا کریں. آپ پہلے مسئلے کم ہے کیا صرف قبضے کی وجہ سے اونچا ہو جائے؟ بھائی میں تو ان سے پوچھتا ہوں، بھائی آپ گرین لائن کیوں نہیں بنا کے دے دیتے ہمیں صحیح طریقے سے؟ یہ تو وفاق کے تحت ہے نا. یہ جو تین پل بنائے آپ نے، اس کی ڈیزائن جا کر دیکھ لیجیے. نارتھ آباد میں بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جو آپ کا کام ہے وہ آپ کر نہیں رہے، اور آپ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ کراچی کے ہم بہت بڑے ہمدرد ہیں. بھائی ان کے ارد گرد جو بلڈر مافیا کا ایک نیٹ ورک موجود ہے، مجھے تو خدشہ ہے کہ پھر اس طرح سے چیزیں ہماری نکلنا شروع ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت بھی کوئی 4 چاند تو نہیں لگا رہی، کراچی سے تو لوٹی رہی ہے وہ، لیکن آپ یہاں پر کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں. اگر با اختیار شہری حکومت ہو تو یہ با اختیار شہری حکومت کسٹوڈین ہوگی ان تمام چیزوں کی، اور اس کی مشاورت سے سارے کام انجام پائیں گے. اس لیے تو ہم چیخ رہے ہیں، اس لیے تو چلا رہے ہیں. تو اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ماحولیات کا مسئلہ ہے، پھر وہ جو لوگ ماہی گیر ہیں ان کا مسئلہ کہاں جائیں گے؟ سارا مینگروز کا علاقہ، جیسے آپ نے بوٹنگ بیسن جو ہے اس پہ کنسٹرکشن کر کے آپ نے پورا کراچی ڈبو دیا ہے، وہ پورے کا پورا سی کا معاملہ خراب کر دیا. ویسے ہی ہوگا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہاں جی، تو بھائی یہ وہ مسئلہ ہے جس پر یہ بات کریں گے. آرڈیننس سے پوری حکومت چلانی ہے تو بھائی پھر آپ بتا دیں، آپ سویلین مارشل اللہ لگا دیں، اعلان کر دیں اس کا. تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. کراچی پر جس دیکھو جو ہے نا وہ آ کر پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے. آئیے بیٹھیے، اور آپ 1100 ارب روپے کا حساب دینا شروع کیے. 1 مہینہ ہو گیا. 1100 ارب میں سے کتنے پیسے ملے؟ کافی سارے آ نہیں گئے. 162 جس طرح آئے تھے اس طرح 1100 بھی آ گئے.
اچھا بہت بہت شکریہ. چلیں جی, بہت شکریہ آپ صاحب, بڑی تفصیل سے آپ احاطہ کر رہے تھے مسائل کا. تو بات وہی ہے عوریہ صاحب, دیکھیں میں بتاؤں, پتہ ہے مشاورت اس کے اوپر ہوگا کیا. تمام سندھ کی پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی اور کراچی کے ساتھ ایک بلٹ, کیونکہ کراچی کو پی ٹی آئی جو ہے نا کراچی کی مامی بنی ہوئی ہے, ٹھیک, اور وہ مامی بننے کے چکر میں وہ بلڈرز سارے عمران خان کے ارد گرد اس کو 4-5 ایسے لوگ گھوم رہے ہیں. اور یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے. جمہوریت کا یہی تو نقصان ہے سب سے بڑا, کہ اس کے پیچھے پارٹی فنڈنگ چلتی ہے, اوباما کے پیچھے بھی چلتے ہیں, سرکوزی کے پیچھے بھی چلتے ہیں. اور جمہوریت کے نقصان دیکھیں, میں سندھ میں کراچی اگلے 100 سال بھی چاہے نا کہ اس کا بندہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہو تو نہیں ہو سکتا. اچھا, کراچی اگنور کیوں ہو رہا ہے؟ اکثریت صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اکثریت کی آمریت نہیں, اور تو آج کر رہے ہیں نا, پہلے کیا ہو رہا تھا, اکثریت کی ایک آمریت تھی نا. آپ اکثریت کے ساتھ مل گئے, ایم کیو ایم مل گئی, اکثریت کے ساتھ مل جاتی تھی, آپ نے کراچی کا, آپ اس کا حال بتائیں مجھے. جمہوریت کے اندر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت میں پھر جہاں علیحدگی ہوتی ہے, جو اقلیت ہوتی ہے وہ پھر کہتے ہیں مجھے علیحدہ کرو, پاکستان علیحدہ ہوں گے باقی لوگ دنیا میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی رفٹ بلٹ ہو جائے گی, عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی, سمجھ تو ان کو ویسے بہت کم آتی ہے زندگی کے اندر چیزوں کی. ظاہرہ ارد گرد سمجھانے والے آپ جیسے لوگ نہیں ہیں, تو ایسے ہی ہوگا نا, ہو سکتا ہے آپ سمجھ آ جائے. چلیں ناظرین, بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں, پروگرام کا سلسلہ پھر جاری رکھیں. پروگرام میں خوش آمدید. مناظر آپ نے دیکھے کہ کس طریقے سے امریکہ افغانستان پر چڑھ دوڑا 6 اکتوبر 2001 9/11 واقعے کے بعد. 9/11 اور 6 اکتوبر کے درمیان افغانستان کے اندر کیا ہوتا رہا, کون کس سے ملتا رہا, کون کا کس پر دباؤ تھا, اور آخر تمام تر صورتحال اس نہج کو کیسے پہنچی. اور یہ صاحب, یہ جو 20 دن کا جو گیپ ہے 9/11 اور اس کے بعد افغانستان پر امریکی حملے کے درمیان والا پیریڈ, یہ جو ہے اس میں ظاہرہ بہت کم لکھا بھی گیا, بہت کم سامنے بھی آیا. اس دوران کوئی ڈپلومیسی نے اپنا کوئی وہ نہیں دکھایا. بہت حد تک سامنے آتا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ وہ کتابیں جو کہ اس زمانے کے امن کو موقع نہیں ملا. امن کو موقع مل رہا تھا, امریکہ چاہتا نہیں تھا. دیکھیں اس وقت جس وقت ہم آپ بیٹھے ہیں, تقریباً اسی ٹائم سے تھوڑا سا پہلے, گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے کے وقت مذاکرات فنش ہو گئے تھے, اور امریکنز جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم حملہ کریں گے. اس حملے کے لیے تاجکستان کی زمین جو ہے وہ حاصل کی, کولاب کے راستے سے حاصل کیا گیا. 9/11 جب ہوا ہے, 9/11 کے بعد جنرل محمود وہاں تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا کے اخبارات میں یہ بڑا چھپ گیا تھا. پورا ایک علماء اکرام کا ایک پورا بڑا ڈیلیگیشن بھی صاحب تھا, وہ جنرل محمود کے ساتھ امریکہ میں تھے. اچھا, وہ امریکہ میں 9/11 کی بات کر رہا ہوں. تو 9/11 میں جنرل محمود کو بھیجا گیا تھا یہاں سے کہ تم آئی لیول پہ, یعنی انٹیلیجنس لیول پہ بات کرو, کیونکہ پاکستان کو ملٹری اسسٹنس اور پرزہ جات کے لیے خاصے مسائل بنے ہوئے تھے. اور وہ جارج ٹیننٹ اس وقت سی آئی اے کا چیف تھا, جو سب سے لمبی عمر کا چیف رہا ہے. آج بھی اگر وہ کسی کو میڈل دیتے ہیں تو جارج ٹیننٹس میڈل کے نام سے دیتے ہیں. اچھا, تو جارج ٹیننٹ سے وہ ملے, کشکول لے گئے. عبدالستار تھے وزیر خارجہ, وہ اب بتاتے نہیں, میرا خیال ہے بتانا چاہیے سب کو. تو جنرل محمود وہاں جب پہنچے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں وہاں اس سے ملاقات ہوئی, تو اس نے صاف نہ کر دیا کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. تو انہوں نے 11 تاریخ کی صبح سے پہلے, یعنی 10 تاریخ کو آنا تھا پاکستان. تو واشنگٹن میں اس وقت جو سفیر تھی محترمہ, اس نے کہا کہ نہیں, آپ کچھ رک جائے, پاکستانی کچھ آپ سے کچھ ملنا چاہتے, میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. آئی ایس آئی چیف یہ رک گئے, اور صبح سے نیو یارک کا حملہ ہو گیا. اب پوری دنیا کے سامنے یہ تصویر پیش کی جاتی ہے کہ ہمیں تھریٹ کیا گیا تھا, جیسے مشرف اپنی جسٹیفائی کرتا ہے کہ پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے. رچرڈ آرمٹیج ایگزیکٹلی جنرل محمود میرے سامنے, انہوں نے مجھے ریکارڈ بھی کرایا, بتایا انہوں نے کہ کہتے ہیں میں اگلے دن صبح کنڈولنس کے لیے کہ برا ہو گیا, میں نے سی آئی ہیڈ کوارٹر چلا گیا رینگلے. تو مجھے جنرل, اس نے جنرل کہتے ہیں کہ مجھے ٹیننٹ نے, لمبا آدمی, اس نے مجھے ریسیو کیا اور گلے لگا, اینڈ ہی اسٹارٹڈ سوبنگ, ہچکی والا. تو میں نے اپنے کندھے پہ اس کے آنسو دیکھے. اچھا, یعنی یہ اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کیا گیا تھا جس میں سی آئی اے چیف کو بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کون, وہ جب وقت آئے گا تو کھلے گا. اور کہتے ہیں وہ کشکول جو میں لے کے گیا تھا, کشکول میرے سامنے آ کے ان کے ہاتھ میں چلا گیا. اب آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟
اور یہ بالکل بکواس ہے، عام ٹچ سے میری آرام سے پاس کوئی کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اس دوران پھر ڈپلومیسی چلتی رہی یہاں پر طالبان کو راضی کریں، جن میں سے ایک اہم ترین واقعہ یہ تھا کہ ملا عمر جب آخری اس میں کوئی وقت تھوڑا ہے تو ملا عمر نے ان کو کہا کہ آپ مجھے اسامہ بن لادن کے بارے میں 2 باتیں اس نے کی۔ اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ مجھے میرا دین اجازت نہیں دیتا کہ ایک آدمی جو آپ کے بیعت میں آ جائے اپنا جائے، اس کے حوالے کر دو، دین تو کہتا ہے، دین کو بھی کہتا ہے اس نے چھوڑ دو۔ ملا عمر نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اب پشتون بھی نہیں رہنے دیتے ہو، کیونکہ پشتون تو پورا قبیلہ لٹا دیتا ہوتا ہے، اپنا قتل کروا دیتا ہے، لیکن اپنے جس کو پناہ دیتے اس کو نہیں آتا۔ تو آپ مجھے کوئی اس کی ایسی لگا دیں، بتا دیں ایسی چیز، ثبوت۔ تو امریکن چلے گئے، 3-4 دن کے بعد ایک بہت بڑی ویڈیو لے کے آئے، اور ویڈیو جو ہے وہ پروجیکٹر پہ چلائی گئی، چھوٹا سا اس کا کمرہ اور سارا کچھ پروجیکٹر میں چلانے کے بعد ملا عمر نے صرف ایک سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ثبوت آپ میرے سامنے لے کے آئے ہو، امریکہ کی کسی عدالت میں اسامہ بن لادن کو ان ثبوتوں کی بنیاد پہ سزا ہو سکتی ہے؟ کیا جواب؟ امریکہ کے منہ پھٹے رہے۔ انہوں نے پاکستانی وفد کو کہا باہر چلیں، باہر جا کر انہوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ نہیں ایسے ہی ہمارے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد ملا عمر نے ان سے کہا کہ میرے لیے راستہ جو ہے آپ نکالیں، کوئی ایسا نکالیں کہ 2 ایک علماء آپ رکھ لیں، ایک سعودی عرب کے ہو جائیں، ترکی، ملیشیا کے، یہ 3 ملک اگر کوئی شرعی فیصلہ کر دیں، اور پھر تو جنرل یعنی کہ وہ تیار تھے کہ اگر اسلامی جنرل محمود کو انہوں نے کہا کہ آپ کابل چلے جاؤ اور میری شورا وہاں پر ہے، آپ ان کو قائل کر لو۔ اچھا، ملا عمر نے جنرل محمود سے کہا، لاسٹ ملا جنرل محمود ملے ان کو، آپ قائل کر لو، اس کو کر لیں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جب میں کابل کی طرف روانہ ہوا ہوں تو امریکنز جو ہے وہ انہوں نے حملہ کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یعنی کہ سارے اس پیس کا جو ایک موقع مل سکتا تھا اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ آپ اندازہ کریں، یہ تو کون سی نئی بات ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے، رات کو کھنڈر بنا دیا اور بعد میں معافی۔ آج 18 سال بعد میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، ان کا جو سٹیٹمنٹ امارت اسلامیہ کا آیا ہے کہ آج سے 19 برس قبل امریکہ نے ہمارے ملک پر وحشیانہ امریکی جانب سے قبل امارت اسلامیہ نے اپنی پرامن پالیسی کی اسے بار بار مطالبہ کیا کہ تنازع کے حل کے لیے احتیاط، تدبر اور پرامن سفارتی پالیسی کو ترجیح دیا جائے، مگر اس وقت امریکی حکام نے مغرور انداز میں امارت اسلامیہ کے دستوں کی تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے 15 میزان 1380 اور مطابق 7 اکتوبر ہماری سرزمین پر فوجی لشکر کشی کی۔ اگلا فقہ کمال کا 19 برس کے بعد تمام فریق امارت اسلامیہ کی اس بات پر متفق ہو گئے، سارے قتل و غارت تباہی کے بعد یہی ہوتا آ رہا ہے، پھر بھی مذاکرات کی میز پہ ہی بیٹھنا پڑتا ہے نا۔ چلیں جی ناظرین، اسی نوٹ کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔